بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ابھی تو ہم پنڈی اسلام آباد میں انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرمپ صاحب تشریف لائیں اور ایران امریکہ کی صلح ہو اور ہماری جان چھوٹے، کیونکہ بہت سی ٹریفک جو ہے وہ پنڈی کے باہر سے آتی ہے، پشاور سے، لاہور سے، پنجاب سے، کے پی سے، اور چیزوں کی شارٹیج ہونے جا رہی ہے۔ جتنا بھی فروٹ آتا ہے ٹرکوں سے آتا ہے، سبزیاں ٹرکوں سے آتی ہیں، اور بھی پیر ودائی کا اڈا جو ہے وہ پورے پنجاب میں ہی مال سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹیشن ہے، بسز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ اب ایک جو بس کا خرچہ ہے ایک دن کا، وہ بھی ہزاروں میں ہے، شاید لاکھوں میں بھی ہو۔ لیکن ابھی ہم 10 دن سے اسی انتظار میں ہیں کہ ٹرمپ صاحب تشریف لائیں اور ہماری جان چھوٹے۔ اللہ کرے کہ اس ہفتے میں آ جائیں۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو عوام پر رحم کرنا چاہیے اور یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، ایک دو دن کے لیے ٹریفک بند ہو سکتی ہے، لیکن پورے اڈے بند کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم اپنے اڈوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت کو اگر کوئی عوام کا خیال ہو تو پھر ہے نا، لیکن یہ تو حکومت اپنا خیال کر رہی ہے، اپنی مراد بڑھا رہی ہے، اپنے الاؤنسز میں اضافہ کر رہی ہے، ججوں کو لاکھوں روپے تنخواہیں دے رہی ہے، پارلیمنٹیرینز جو ہیں، ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، بے پناہ مراد ان کو مل گئی، وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ جب تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے تو پھر نہ پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف ہے، نہ پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف ہے، نہ نون لیگ میں اختلاف ہے، نہ فضل الرحمان میں، نہ ایم کیو ایم میں۔ بالکل 10 منٹ میں وہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے، جی الاؤنسز بڑھ گئے ہیں۔ وہاں پر نہ آنکھ کا مسئلہ ہے، نہ ٹانگ کا مسئلہ ہے، نہ رہائی کا مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر جو پارٹی ہے وہ تو اقتدار میں ہے۔ کے پی میں خزانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، ساتھ نعرے بھی ہیں، وہ جی مار گئے جی، لٹے گئے جی، اور موچیں بھی کر رہے ہیں۔ سب گاڑیاں دیکھیں، 20 گاڑیاں وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے، اور وزراء کے پاس بے پناہ اختیار ہے، بے پناہ کرپشن ہے، کوئی ترقی نہیں وہاں پہ۔ اسی طرح پنجاب میں نون لیگ کی موج ہے، مرکز میں بھی وہ شامل ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں بھی ہے۔ بالکل 2-4 سڑکیں بنا دیتے ہیں، 2-4 بسیں چلا دیتے ہیں، اور خود 12 ارب کا طیارہ خرید لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اور عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ عوام کے لیے جنگ لگ جائے تو پٹرول عوام کا مہنگا، جنگ لگ جائے تو گیس مہنگی، جنگ لگ جائے، جنگ نہ لگے، آئی ایم ایف کی جی شرائط، آئی ایم ایف آپ کو کیوں نہیں روکتی ہے؟ آئی ایم ایف کو تو آپ کی جو الائنسز ہیں ان کو روکنا چاہیے، وہ نہیں روکتی ہے آئی ایم ایف۔ لیکن آئی ایم ایف جو ہے عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے، اور وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی کروڑوں تنخواہ پہ ہم نے وہ وزیر خزانہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لیا ہے، وہ ہمیں روزانہ بتاتا ہے کہ جی اب سورج پہ بھی ٹیکس لگے گا، پانی پہ بھی لگے گا، ہوا پہ بھی لگے گا، آنکھ کھولنے پہ بھی لگے گا، آنکھ بند کرنے پہ لگے گا۔ اور بے شرمو، کوئی حیا کرو، کوئی عوام کو تو سہولت دو۔ عوام نے خود پیسے لگائے ہیں، خود سولر انرجی کی، آپ کی جو بجلی آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے خود پیدا کیے لوگوں نے، وہ تو آپ کو عوام کو سہولت دینی چاہیے۔ پہلے آپ نے ان کو الاؤنسز دیے کہ آپ جی خرید لیں، وہ بھی آپ کی کمپنیاں۔ آئی پی پیز میں کون لوگ ہیں جو کہ کیپیسٹی چارجز، یعنی کہ آئی پی پیز نہیں اگر بجلی بنا رہا تو ہم پیسے ادا کر رہے ہیں کتنے؟ بلینز ڈالرز۔ اسی طرح جو ایل این جی ہم نے امپورٹ کی ہے، جو خاقان عباسی صاحب جن نے امپورٹ کی تھی، اس کی بھی ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں کتنے؟ $15 ملین ایک منتھ کے یا ایک دن کے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہ کون دے رہے ہیں؟ میں اور آپ، عوام۔
جس کے نام پر یہ حکومت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے ان کو ہم نے کون سے ووٹ لے کے آئے ہیں یا آئندہ ہم نے ووٹ لے کے آنا ہے، ووٹوں کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کی سب جو کوششیں ہیں یہ ناکام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل جو آصف مریر صاحب ہیں، جو ان کی ریٹنگ بنی ہے، فوج نے دو جنگ جیتی ہے، آج جو ٹیکا شیکا بنا ہے اس وجہ سے ہے، اس کو نیچے لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ کہیں گے لانے والے تو یہ ہیں جی، ہم تو پس رہے ہیں ان کی وجہ سے، کرتوتیں ان کی ہیں، مال یہ کھا رہے ہیں، موج یہ کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کرپشن بے پناہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کام کب تک چلے گا؟ یہ اس سلسلے کو روکنا چاہیے، اور یہ جو بیجا ٹیکس ہیں قوم کے اوپر لگائے گئے ہر جگہ پہ، ان کو ختم کریں، عوام کو سہولت دیں۔ عوام کی جیب میں کچھ جائے گا تو سہولت آئے گی۔ عوام کے لیے بس چلا دیں گے، کوئی ایک دو پل بنا دیں گے، اس کے اوپر سے گزرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گزرنے کے قابل ہوگا تو پھر ہی گزرے گا نا، ورنہ تو اس کے لیے کچی سڑک بھی ٹھیک تھی، سائیکل چلا کے جاتا تھا، صحت مند بھی رہتا تھا، پیسے بھی اس کی جیب میں ہوتے تھے۔ اب تو آپ نے چھین لیا اس سے، نہ کسان مطمئن، نہ مزدور مطمئن، نہ صنعت کار مطمئن، نہ کوئی نوکری آپ کے پاس، نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، کہاں ترقی ہوگی؟ تو حکمرانوں کو نہیں بلکہ حکمرانوں کو چلانے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اور بغیرتی کا یہ عالم ہے، میں اب بغیرتی کہوں گا، ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ وزیر داخلہ کراچی میں کہتا ہے جی $100 بلین گیا ہے اور 2 بندوں نے بھیجا ہے اور ہمیں پتہ ہے۔ وہ تو پھر پکڑا کیوں نہیں؟ تم پکڑتے کیوں نہیں اس بندوں کو؟ تم وزیر داخلہ ہو، تمہارے پاس اختیارات ہیں پورے، تم ان کو پکڑ کے اندر کرو، پاکستان کا پیسہ واپس لاؤ۔ لیکن پاکستان کے عوام سے تم نے پیسہ ان کی جیبوں سے نکالنا ہے، مجبور ہے آدمی بیچارہ، کیا کرے گا؟ بجلی بھی اس نے استعمال کرنی ہے، گیس بھی کرنی ہے، پیٹرول بھی کرنا ہے، تو اسی پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، 20 آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ ایسی بے شرم حکومت میں نے نہیں کبھی دیکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔